بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، آج ہے 10 نومبر اور دن ہے منڈے کا۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہے۔ کس طرح پاس کی گئی ہے، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، کیا کچھ صبح سے ہوتا رہا ہے، کہاں پر آ کر گیم رکی، کن دو بندوں نے اپنا ضمیر بیچا، اپنا ووٹ بیچا، پارٹی کو چھوڑ کے بیچا، اور کس طرح سے یہ ترمیم جو ہے پاس کرائی گئی۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی خبریں بہت ہی تلخ ہوں گی، آج کی گفتگو ہو سکتا ہے تلخ ہو سکتا ہے سننے والے بہت سارے لوگوں کو یہ پسند نہ آئے، کیونکہ ہم آپ کے سامنے ہمیشہ حقیقت رکھتے ہیں، سچ رکھتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو خبر آپ تک پہنچائی جائے، جو بیان آپ تک پہنچایا جائے، جو انفارمیشن آپ تک پہنچائی جائے، وہ حقیقت پر مبنی ہو، وہ صرف اور صرف سچ پر مبنی ہو۔ اگر انفارمیشن دینے والے کے اندر یا انفارمیشن کے اندر کوئی چیز غلط ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہم نے آپ تک جب بھی کوئی چیز پہنچائی ہے پوری کوشش کی ہے کہ آپ تک سچ پہنچے اور صحیح نیوز پہنچے۔ ناظرین، آج بھی آپ کے سامنے ہم صحیح اور سچی چیز رکھیں گے جو ہو سکتا ہے بہت تلخ ہو۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہے۔ اس ترمیم کے اندر دو شخصیات نے اپنی پارٹی کے موقف کے خلاف جا کے، پالیسی کے خلاف جا کر ووٹ کیا ہے۔ ایک JUIF کے سینیٹر احمد خان ہیں اور ایک PTI کے سیف اللہ ابڑو ہیں۔ انہوں نے پارٹی پالیسی کے برعکس جا کر ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ ناظرین، ترمیم کس طرح سے پاس ہوئی ہے؟ یہ ترمیم پاس ہوئی ہے، حکومت 27ویں آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ترمیم کے حق میں 64 ووٹ آئے ہیں اور مخالفت میں 2 ووٹ آئے ہیں، اور دو شخصیات جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور JUIF کی دو شخصیات نے ترمیم کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ ناظرین، یہ ترمیم کس طرح سے پاس کروائی گئی ہے؟ آج صبح شہباز شریف کی جانب سے سینیٹرز کے لیے ناشتہ پیش کیا گیا۔ اس ناشتے کے اندر چنے، نان، حلوہ، انڈا فرائی، آملیٹ، آلو کی بھجیا، لسی، کولڈ ڈرنکس وغیرہ پیش کیے گئے، اور سینیٹر نے جی بھر کے ناشتہ کیا۔ اور ناشتے کے بعد ایک سینیٹر نے ایک بیان بھی جاری کیا ہے۔ یہ بیان دینا سینیٹر دنیش کمار کا۔ ان کا کہنا ہے کہ ناشتے میں ہم نے پراٹھے کھائے، چنے، انڈے، حلوہ کھایا، ساتھ اپنے جلوے دکھائے۔ جب نمک کھایا تو نمک حرامی نہیں، نمک حلالی کریں گے۔ یہ ان کا بیان ہے۔ ناظرین، یہ بیان خود بتا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ آئینی ترمیم جو ہے اس کو پیش کیا گیا، کس طرح سے اس کو پاس کرایا گیا ہے۔ دنیش کمار کا یہ بیان سنیں۔ ناشتے میں کھایا آپ نے؟ سر، ناشتے میں ہم نے پراٹھے کھائے، حلوہ کھایا، حلوے کے ساتھ ہم نے اپنے جلوے بھی دکھائے۔ جلوے کے بعد اب جا کر ترمیم میں دستخط کریں۔ نہیں، کیا حلوے کا جلوہ ہے کہ ترمیم میں دستخط کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل، جب نمک کھایا تو نمک حلالی کرنی ہے، حرامی تو نہیں۔ نہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ بیان سنا، یہاں پر دنیش کمار ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اپنی بے بسی پر ہنس رہے ہیں، یا سینٹ کے اوپر ہنس رہے ہیں، یا پاکستان کی پوری حکومت کے اوپر ہنس رہے ہیں، یا اس ترمیم کے پاس ہونے کے اوپر ہنس رہے ہیں۔ کس چیز پر یہ ہنسی ہے؟ لیکن ہنسا جا رہا ہے ناظرین، اس ترمیم کے پاس کرانے کے اوپر سینٹرز کو ناشتہ پیش کیا گیا اور آج رات کا کھانا بھی انہیں کھلایا جائے گا۔ ناظرین، اس ترمیم کے درمیان گفتگو کرتے ہوئے آج ایک جو ہے سلپ آف ٹنگ ہے، ایک جو ہے زبان پھسل گئی ہے، اور زبان جب پھسلی ہے تو سینیٹر عبدالقادر کی زبان پھسل گئی ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ آج ہم 27ویں آرمی آئینی ترمیم، انہوں نے یہاں پر آرمی کا لفظ بیچ میں ان کے منہ سے نکل گیا، غلطی سے نکلا، یا دل کے اندر یا زبان پر وہی لفظ تھا اور ان کے منہ سے نکل گیا ہے، لیکن آج جو ان کے منہ سے نکلا ہے کہ آج ہم 27ویں آرمی آئینی ترمیم پر بحث کر رہے ہیں، یقیناً یہ سلپ آف ٹنگ ہوگا، لیکن ان کے منہ سے یہ بیان بھی نکل گیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ فیصل واڈا نے آج مٹھائی وہاں پر تقسیم کی ہے، وہاں پر مٹھائی لائی گئی فیصل واڈا کی جانب سے، اور انہوں نے ایک بیان بھی دیا ہے، عسکری قیادت ہماری ڈیفنس لائن ہے، ہم اسے جتنا مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ کریں گے، کوئی کمی بیشی ہو گئی تو وہ بھی پوری کریں گے، پروپیگنڈا اور احتجاج کرنے والے باڑ میں جائیں، تحریک انصاف کو مکئی اور ریوڑیاں کھلائیں، چڑھائی کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، کسی کا باپ، یہ الفاظ بڑے آرام سے سینیٹرز ہوں، منسٹرز ہوں، بہت ہی آرام سے استعمال کرتے ہیں، جیسے یہ کوئی بہت بڑی بات بھی نہیں ہے۔ دھمکیاں ناظرین ایسے لگائی جاتی ہیں کہ جیسے آئین اور قانون ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اختیارات ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، یہی عدالتیں ہیں، یہی ججز ہیں، یہی انصاف کرنے والے ہیں، ان کے پاس سارے کے سارے اختیارات ہیں، جو بیان چاہیں جیسے چاہیں دے دیتے ہیں، آئین اور قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کمی بیشی ہوئی تو پوری کر لیں گے، مطلب کوئی بھی گفتگو ہو، صحیح کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن جس انداز میں کہہ رہے ہیں وہ انداز بتا رہا ہے کہ جیسے انہیں کوئی خوف نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون سے بالا تر ہیں، ان کا جو بھی بیان جو بھی جی میں آئے گا یہ بول سکتے ہیں، کسی کا خوف بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ دوسری جانب ان کا ایک بیان اور بھی جو ہم آخر میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، جو سب سے افسوسناک بات ہے، جس پر میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا کہ کچھ چیزیں آپ کے لیے تلخ ہوں گی، ہو سکتا ہے سننے والے دیکھنے والوں کو اچھی نہ لگے، لیکن ناظرین یہ حقیقت ہے۔ ناظرین، وہ ججز آج جو ہے جسٹس منصور علی خان نے
चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को एक खत लिखा है। आल्दो को ये खत बहुत लेट हो गया और अफसोस की बात है, कब से 27वीं आईनी तरमीम के बारे में गुफ्तगू हो रही है, इसकी हर चीज सामने आ रही है, लेकिन जज खामोश हैं। वो जज जिनके ऊपर जो अवाम यकीन कर रही है, अवाम समझती है कि ये लोग जो है इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं, ये लोग जो आइन और कानून के लिए खड़े हैं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, निज़ाम अदल इंसाफ की हुक्मरानी के लिए, ये लोग बोलेंगे, आगे आएंगे, इस्तीफे देंगे, एहतजाज करेंगे। नज़ीर ये खत लिखा गया है, नज़ीर ये खत लिखा है मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को। पार्लियामेंट में ज़ेर बहस 27वीं आईनी तरमीम पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर दरखास्त की है कि आप बतौर अदलिया सरबराह फौरी इंतजामिया से राब्ता करें और वाज़ेह करें कि आईनी अदालतों के जजेस से मुशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। उन्होंने लिखा कि आईनी अदालतों के जजेस पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन भी बुलाया जा सकता है। जस्टिस मंसूर ने लिखा कि आप इस इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, गार्डियन हैं। उन्होंने खत में लिखा कि ये लम्हा आपसे लीडरशिप दिखाने का तकाजा करता है, क्योंकि इस तरमीम पर आला अदलिया से मुशावरत नहीं की गई है। जस्टिस मंसूर ने लिखा कि तमाम जमहूरी निज़ामों में अदलिया से मुतल्लिक कानून साजी के वक्त अदलिया से मुशावरत की जाती है। खत में कहा गया कि एक नई आईनी तरमीम की जा सकती है, जबकि गुज़िश्ता आईनी तरमीम अदालत में चैलेंज ज़दा है। उन्होंने लिखा कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम पर सवालात बाकी हैं, नई आईनी तरमीम मुनासिब नहीं। जस्टिस मंसूर शाह की राय में वफाकी आईनी अदालत के क़याम की दलील निज़ाम इंसाफ में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को बनाया जा रहा है। जस्टिस मंसूर ने लिखा कि कहा जा रहा है कि वफाकी आईनी अदालत के क़याम से ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कमी आएगी, जबकि ज्यादातर ज़ेर इल्तवा मुकदमात ज़िली अदलिया की सतह पर है, सुप्रीम कोर्ट की सतह पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने लिखा है कि यह दावा भी गलत है कि एक अलग आईनी अदालत इंतहाई नागुज़ीर है। नज़ीर ये खत लिखा गया, इसमें बहुत कुछ और भी है, लेकिन नज़ीर क्या ये खत का ये वक्त था कि जब आईनी तरमीम जो उसे पास कर दिया गया है? क्या खत इससे पहले नहीं लिखा जा सकता था? ये जजेस जिनकी जानिब जो है कौम देख रही है, इनके ऊपर आज भी कौम को एतमाद है, लेकिन ये जजेस वक्त पर जुबान क्यों नहीं खोलते? जब वक्त होता है एहतजाज क्यों नहीं करते? जब वक्त होता है अवाम के लिए, अपने लिए, निज़ाम अदल इंसाफ के लिए बाहर क्यों नहीं आते? एहतजाज क्यों नहीं करते? और जब वक्त गुजर जाता है तो सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए इस तरह के खतूत लिख दिए जाते हैं। नज़ीर ये खत है, बेशक ये खत बहुत अच्छा है, उन्होंने स्टेप भी लिया, बहुत अच्छा है, लेकिन ये स्टेप लेने का वक्त नहीं है। वक्त हाथ से गुजर गया, उस वक्त जो है उन्होंने स्टेप लिया, तब पिछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। ये मुहावरा तो यहां पर फिट आ रहा है। नज़ीर अदील सरफराज ने पहले लिखा रिजिग्नेशन यानी इस्तीफे आ रहे हैं जजेस की जानिब से, और अवाम भी समझ रही है कि जजेस इस्तीफा दे के जो कुछ भी हुआ है इसके खिलाफ जो एक एहतजाज करेंगे। लेकिन आज जो जस्टिस मंसूर अली शाह का एक बयान आया है, जस्टिस मंसूर अली शाह से इस्तीफे से मुतल्लिक सवाल पूछा तो मुस्कुराकर कहने लगे, आप क्यों मेरे जहन में ऐसे ख्यालात डाल रहे हैं? ये सब अफवाहें हैं, मैं अपना काम जारी रखना चाहता हूं, भागने से क्या होगा? जो जिम्मेदारियां सिस्टम के अंदर रहकर अदा कर सकते हैं वो जारी रखेंगे, बाहर बैठकर तो कुछ नहीं कर सकते। नज़ीर ये जवाब देना है मंसूर अली शाह का। नज़ीर अब यहां पर क्या कहा जाए? आपने खुद जो ये गुलामी कबूल कर ली है, आपने खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है। नज़ीर इस तरह अगर आप ये जजेस करते रहेंगे, जब अपने इंसाफ के लिए ये बाहर नहीं निकल सकते, अपने इंसाफ के लिए आवाज बुलंद नहीं कर सकते, ये कौम को, अवाम को क्या इंसाफ देंगे? नज़ीर ये एक सवाल है, माजरत के साथ इसका जवाब आप कमेंट्स पे जरूर दीजिएगा। नज़ीर जस्टिस मंसूर अली शाह का यहां तक कहना एक दिलचस्प सूरत पैदा हुई। एक मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील से कहा, अगर कोई बहुत मुश्किल सवाल है तो हम वफाकी आईनी अदालत को भिजवा देते हैं, हम तो वैसे भी बेचारे ऐसे ही हैं। यहां जज के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह के लग गए। नज़ीर ऐसे बयानात देके ये जजेस कौम की उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं। इन्हें जो है यहां पर अपनी आवाज जरूर बुलंद करना चाहिए। अगर इन्हें लगता है कि इंसाफ नहीं हो रहा, इंसाफ की दजियां बिखेरी जा रही हैं, तो इन्हें अपनी आवाज जरूर बुलंद करनी चाहिए। नज़ीर जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के ऊपर हसन अयूब का कहना है कि रो, चीखो या पिटो, ये जुमला मरियम औरंगजेब का है, वो ये बार बार दोहराती रही हैं। इसके ऊपर परवेज सुंदेला, ये सारे के सारे टाउट सहाफी, उनका क्या कहना है? परवेज सुंदेला का कहना है कि ठग्गी शाह ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में कहा गया है। नज़ीर खाज ने एक पिक्चर शेयर की है, उन्होंने दायरों की एक पिक्चर शेयर की जो हम स्क्रीन पर आपके सामने डिस्प्ले कर देते हैं। इसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि दायरों में सफर करने से दायरे ही बनते हैं, सफर नहीं करते। नज़ीर ये लोग बहुत अच्छे बन जाते हैं। अच्छा बनने में और अच्छा होने में बहुत फर्क होता है। अगर आप अच्छे हो तो आपकी अच्छाई नजर आती है, लेकिन अगर आप अच्छा बनने की कोशिश करते हैं तो ये कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होती। इसके ऊपर सैरिश मान का लिखना है, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। नज़ीर ये शिकवे कर रहे हैं लेकिन अमल कुछ भी नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि दायरों का सफर है जो दायरों के अंदर ही रहता है, इससे बाहर नहीं निकलता, लेकिन ये खुद दायरे बनाते हैं।
ان لوگوں نے آج تک کچھ بھی عوام کے لیے نہیں کیا، ریاست کے لیے نہیں کیا۔ اچھے اچھے بیانات لکھ دیتے ہیں، اچھے اچھے زبان، اچھے اچھے فکرے لکھ دیتے ہیں، لیکن ان کے عمل میں کہیں پر بھی اچھائی نہیں ہے۔ جب وقت آتا ہے یہ سب ایک ہوتے ہیں۔ ناظرین، سینٹ کے اندر آج ایک نعرہ لگایا گیا ہے، علی بابا 64 چور۔ یہ نعرہ سینٹ کے فلور پر لگایا گیا ہے۔ علی بابا اور 64 چور کا نعرہ سینٹ کے فلور پر آج گونجتا رہا ہے۔ ناظرین، افسوس کی بات یہی ہے کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں بدلے گا جب تک کہ ہر شخص خود انفرادی طور پر اپنے آپ کو بھی بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا اور نظام کو بدلنے کی بھی کوشش نہیں کرے گا۔ اور بدلنا یہ نہیں ہے کہ اپنے مفادات کے لیے کی جائے، بدلنا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے حقیقت کی بنیاد کے اوپر اس ریاست کے حق میں جو ہے باہر نکلیں، اس ریاست کو بچانے کے لیے باہر نکلیں، اپنی ذات یا اپنے مفاد کو بچانے کے لیے نہ نکلیں۔ فیصل واڈا کا ایک بیان ہے کہ ایسے عمران خان بہت آئے بہت گئے، یہ ترامیم ان کے ڈر سے نہیں لائی جا رہی۔ ناظرین، یہ بیان دینے کہ یہ ترمیم ان کے ڈر سے نہیں لائی جا رہی، ناظرین اس نظام کو ڈر عمران خان کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر عمران خان کا ڈر نہ ہوتا تو کوئی ایک ترمیم بھی سامنے نہ لائی جاتی۔ ناظرین، آج اخبار کی ایک خبر جو ہے سوشل میڈیا پر گردش کری ہے، یہ پرانی خبر ہے۔ یہ پرانی خبر کس کی ہے؟ یہ پرانی خبر ہے نواز شریف کی والدہ کا ایک بیان ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ڈیل کرو جان چھڑاؤ، ماں کا نواز شریف کو حکم۔ نواز شریف کی والدہ نے نواز شریف سے کہا تھا کہ ڈیل کرو اور جان چھڑاؤ، تو دوسری جانب آج عمران خان ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈیل نہیں کروں گا، چاہے جو ہے میری موت آ جائے، چاہے پوری زندگی جو ہے مجھے جیل میں رکھا جائے، میں سر نہیں جھکاؤں گا، میں ڈیل نہیں کروں گا۔ اگر باہر نکلوں گا تو عدل و انصاف کے مطابق باہر نکلوں گا، سر اٹھا کر باہر نکلوں گا۔ ناظرین، اس نظام کو ایسی لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے جو کہ ڈیل کر لیتے ہیں، اس لیے آج بھی سمجھ رہے ہیں کہ اگر ڈیل نہیں ہوتی تو پھر اپنے آپ کو آئینی ترامیم کر کر بچایا جا سکتا ہے، چونکہ عمران خان نے تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسا انسان مل گیا ہے کہ جس نے ڈیل کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔